أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم۔ پہلی والی آیات کریمہ کے اندر یہ مضمون آیا تھا کہ دیکھو لوگوں کلمہ پڑھ کر اگر تم لوگ یہ کہو کہ ہم بچ جائیں گے، ہمیں چھوڑ دیا جائے گا، ہمیں آزمایا نہیں جائے گا، تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے، ضرور بضرور تمہیں آزمایا جائے گا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد ہی اصل آزمائشیں آنا شروع ہوتی ہیں۔ کلمہ نہیں پڑھا یا کلمہ پڑھا ہے دین اسلام کے اوپر زندگی نہیں گزار رہے، پھر تو کوئی آزمائش نہیں، پھر تو یہ دنیا آپ کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ جو دنیا ہے مومن کے لیے جو قید خانہ ہے۔ فرمایا اپنی مرضی اپنی خواہشات کے مطابق نہیں چل سکے گا، دل کی مرضی کے خلاف چلنا پڑے گا۔ اصل پریشانیاں جو آتی ہیں وہ کلمہ پڑھنے کے بعد دین اسلام کے اوپر چلنے کی وجہ سے آتی ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ سب سے زیادہ جو تکالیف آتی ہیں وقت کے نبی کے اوپر آتی ہیں، اور پھر اس کے بعد جو جتنا نبی کے قریب ہوتا ہے فرمایا اس کے اوپر اتنی ہی زیادہ پریشانیاں آتی ہیں۔ تو فرمایا آزمایا جائے گا تمہیں۔ آگے فرمایا کیوں آزمایا جائے گا؟ قسم با خدا تم سے پہلے لوگوں کو آزمایا گیا، اور جتنی امتیں ہم نے بھیجی کوئی بھی نبی تھا اس کے جتنے بھی امتی تھے اس کے ماننے والے تھے انہیں بھی آزمایا، یعنی ان کے اوپر بھی تکالیف بھیجی، امتحانات بھیجے، ان کے ماننے والوں کے اوپر بھی بھیجے۔ اور وجہ کیا تھی یہ امتحانات بھیجنے کے آزمانے کے؟ فرمایا وہ ایک ہی وجہ تھی وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ پروردگار علادہ کر دے، تمیز کر دے سچوں اور جھوٹوں کے درمیان، نکھر کر سامنے آ جائیں سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں۔ امتحان نہ ہو تو کیا پتہ چلے گا کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ فرمایا تکالیف آتی ہیں، تکالیف کے اوپر جو صبر کرتا ہے وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہو جاتا ہے، اور جو تکالیف پر صبر نہیں کرتا، واویلا کرتا ہے، اللہ کی ناشکری کرتا ہے، تو وہ کیا ہے؟ جھوٹا ہے، نافرمان ہے۔ اب آگے فرمایا اچھا مومنین کے ساتھ تو اللہ کا یہ معاملہ ہے، کافروں کے ساتھ اللہ کا کیا معاملہ ہے؟ کیا کافر دنیا کے اندر مسلمانوں کو ستاتے رہیں گے، مسلمانوں کے اوپر تکالیف آتی رہیں گی؟ کیا اللہ ان کافروں کو چھوڑ دے گا، ڈھیلا چھوڑ دے گا؟ اس کا جواب آ رہا ہے آج کے درس کے اندر۔ ام حسب الذین یعملون السیئات، کیا گمان کیا ان لوگوں نے جن لوگوں نے برائیاں کی، ان کا یہ خیال ہے ان یسبقونا کہ وہ ہم سے آگے نکل جائیں گے، ہم سے بچ جائیں گے، یا دوسرے الفاظ میں یہ سمجھیں کہ وہ ہم سے جیت جائیں گے؟ فرمایا ساء ما یحکمون، بہت ہی برا ان کا فیصلہ ہے۔ یہ دنیا کے اندر مسلمانوں کا قتل عام کریں گے، مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ڈھائیں گے، اللہ کی نافرمانی کریں گے، کھائیں گے اللہ کا، سارا کچھ کریں گے، اللہ انہیں چھوڑ دے گا، اللہ ان کی پکڑ نہیں کرے گا؟ فرمایا نہ، اللہ ان کی ضرور پکڑ کرے گا۔ اگر یہ لوگ یہ سمجھیں کہ ہماری پکڑ نہیں ہوگی، یہ ان کا بہت ہی برا خیال ہے۔ ساء ما یحکمون، بہت ہی برا فیصلہ ہے جو انہوں نے کیا۔ ان یسبقونا، جیت جائیں گے۔ دوسری جگہ پر اللہ اس کا ایک اور جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ تم اللہ کو ہراؤ گے؟ تو ہرا نہیں سکتے۔ اگر تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ ہرا سکتے ہو، پھر ہم تمہیں ایک چیلنج دیتے ہیں، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے انس و جن، یعنی انسان اور جن، ان کے گروہ جتنی بھی ہو، تم لوگ یہ سمجھ لو کہ اللہ کو نہیں ہرا سکتے۔ اگر ہرا سکتے ہو تو چلو پہلا چیلنج یہ ہے زمین کے باہر نکلو، زمین اور آسمان کے جو کنارے ہیں ان کناروں سے باہر نکل جاؤ، دنیا کو چھوڑ دو،
دنیا اللہ کی ہے نا، اللہ کو ہرانے کے لیے نکلے ہو تو کوئی انسان آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ایسا آیا ہے جس نے دنیا کو چھوڑا ہو، دنیا سے نکل گیا ہو؟ دنیا سے کوئی نہیں نکل سکتا۔ فرمایا جب ہماری دنیا کے اندر رہتے ہو، ہمارا کھاتے پیتے ہو، ہماری مرضی کے مطابق جیتے ہو، تو پھر تم کیسے ہمیں ہرا سکتے ہو؟ اگر ہرانے کا فیصلہ کیا ہے تو یہ بہت ہی برا فیصلہ ہے۔ من کان یرجو لقاء اللہ، جو کوئی شخص امید کرتا ہے اللہ کی ملاقات کا تو وہ کیا کرے؟ فلیستعد لہ، پھر کیا کرے؟ اللہ کی ملاقات کی تیاری کرے، اللہ کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ ہر انسان ہر وقت سوچے کہ موت میرے اوپر آنی ہے، وہ تو ہر ایک کو پتہ ہے، چھوٹا بچہ ہے اسے بھی پتہ ہے، بوڑھے جوان ہے سب کو پتہ ہے کہ موت آنی ہے، لیکن اتنا سوچنا چاہیے کہ اگر ابھی میرا سانس نکل جائے تو اللہ کو منہ لگانے کے قابل ہوں میں کہ نہیں۔ بس یہ چیز انسان کو سوچنی چاہیے، آیا میرے معاملات جو اللہ کے ساتھ ہیں وہ صاف ہیں یا نہیں؟ میرے معاملات بندوں کے ساتھ جو ہیں وہ صاف ہیں کہ نہیں؟ اگر انسان دل کے اندر مطمئن ہو جاتا ہے کہ میرے اللہ کے ساتھ بھی معاملات صاف ہیں، بندوں کے ساتھ بھی صاف ہیں، پھر اس کے لیے موت کوئی پریشانی نہیں۔ لیکن ہر جگہ سے اگر ڈنڈی ماری ہوئی ہے اللہ کے معاملات کے اندر بھی اور بندوں کے معاملات کے اندر بھی، تو اس ایسے شخص کو ہر وقت موت سے ڈر ہی لگتا رہتا ہے۔ تو فرمایا من کان یرجو لقاء اللہ، جو کوئی اللہ سے امید رکھتا ہے ملاقات کی، فإن أجل الله لآت، پس وہ سن لے بے شک اللہ کی جو ملاقات کا وقت ہے وہ آ کر رہنے والا ہے۔ ملاقات ہر ایک نے اللہ کے ساتھ کرنی ہے، یہ علیحدہ بات ہے، کوئی پہلے چلا جائے گا کوئی بعد کے اندر چلا جائے گا، لیکن ملاقات ضرور ہوگی۔ فرمایا وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اب یہاں پر ایک اشارہ ہے خوبصورت، فرمایا ادھر تو کسی کے ساتھ ملاقات کرتے ہو تو زبان کو ٹیڑھی کر کے یا سفارشیں لڑا کر اپنے آپ کو بچا لیتے ہو، لیکن اللہ کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ وَهُوَ السَّمِيعُ بِأَقْوَالِهِ، کیوں؟ وہ ان کی باتوں کو سننے والا ہے، جتنی باتیں زبان سے نکالتے ہو اللہ سننے والا ہے۔ العلیم بأحوالہم، نیتوں کے جاننے والا ہے، اللہ نیتوں کو بھی جانتا ہے اور زبانی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ جب ساری چیزوں کو وہ جاننے والا ہے تو اس کے سامنے تو جھوٹ بھی نہیں چلے گا۔ فرمایا آگے ومن جاہد، جو کوئی کوشش کرے گا مجاہدہ کرے گا، فإنما یجاہد لنفسہ، وہ اس کی کوشش اس کے نفس کے لیے ہے۔ یہ والی آیت کریمہ جہاد کے تمام معنی کو شامل ہے، جہاد بالنفس، جہاد باللسان اور جہاد بالقلم، ہر چیز کو یہ والی آیت شامل ہے۔ فرمایا جو کوئی اللہ کے راستے کے اندر جو کوئی کوشش کرے گا وہ کوشش اس کی اپنی جان کے لیے ہے، اللہ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ انسان کوئی بھی عمل کرے چاہے اس کا تعلق عبادات کے ساتھ ہو یا کسی چیز کے ساتھ بھی ہو، اس کا فائدہ صرف اور صرف انسان کی اپنی جان کو ہے، اللہ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ قرآن پڑھیں، عبادات، حج، روزہ، زکوٰۃ، نماز، تمام دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، اس کا فائدہ انسان کو اپنی جان کو پہنچتا ہے، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ وجہ کیا؟ ان اللہ لغنی عن العالمین، بے شک اللہ بے پرواہ ہے جہان والوں سے، اللہ کو جہاں والوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ یک دم ایک لمحے کے اندر اللہ اگر پوری دنیا کے نظام کو تہس نہس کر دے، اللہ کی ذات کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اسی طریقے سے اگر بیک وقت پوری دنیا کے اندر کوئی کافر نہ بچے، سارے کے سارے مسلمان بن جائیں، ایک نافرمان دنیا میں نہ ہو، اللہ کی ذات کو کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ عزت کے اندر کمی آتی ہے اور نہ عزت کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ یہی حال مجاہد کا بھی ہے، اگر وہ کہے کہ میں جان اللہ کے راستے کے اندر دے رہا ہوں، اس جان دینے کا فائدہ اللہ کو ہے، تو اللہ فرماتے ہیں یہ بھی اس کی غلط فہمی ہے، وہ بھی اسے اپنے فائدے کے لیے جان وہ دے رہا ہے، مجھے اللہ کو اس کو کوئی فائدہ، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ کیوں؟ میں بے پرواہ ہوں، میں غنی ذات ہوں، مجھے تو کوئی کسی قسم کی احتیاجی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں
والذین لیکن وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے لنکفرن عنہم سیئات ضرور بضرور ان کے گناہوں کو مٹا دیا جائے گا ختم کر دیا جائے گا ولنجزینہم اور ضرور بضرور بدلہ دیں گے ہم انہیں احسن الذی کانوا یعملون ان اچھائیوں کا جو کچھ وہ کرتے رہے اور اچھا بدلہ ملے گا۔ نیکی یاد رکھ لیں کسی انسان کی ضائع نہیں ہوتی۔ کون سی نیکی؟ جو شرائط کے مطابق ہو۔ شرطیں جو پائی جانے والی ہیں وہ نہ پائی جا رہی ہوں پھر نیکی فائدہ نہیں دے گی، لیکن شرائط کے ساتھ اگر کوئی نیکی کرے گا نا اللہ کسی کی نیکی ضائع نہیں کریں گے۔ تو فرما دیا جہاد کرنے کا فائدہ ہے، فائدہ کیا ہے کہ تمہارے گناہ مٹیں گے، لیکن اللہ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں، تمہاری ذات کو ہے۔ اب جہاد کی بات آئی تھی تو جہاد میں سب سے بڑا جو جہاد ہے وہ والدین کے ساتھ۔ جب والد مشرک ہو یا والد ایسے کام کا حکم دے رہا ہے جو شریعت کے خلاف ہے تو اس سے بڑا مجاہدہ کوئی نہیں۔ کیوں؟ والد گھر کے اندر ہے، والد گھر کے اندر ہے، رہنا سہنا اسی کے ساتھ ہے، اس سے انسان کو دور ہونا مشکل ہے۔ تو فرمایا سب سے بڑا مجاہدہ کس کے ساتھ ہے؟ والدین کے ساتھ ہے۔ اور دنیا کے اندر بڑھ کر اگر رشتوں کے اندر کوئی رشتہ ہے تو وہ والدین کا ہے۔ اگر وہ تمہیں اللہ کی مرضی کے خلاف کام کا حکم دیں پھر تم نے کیا کرنا ہے، اس چیز کا تذکرہ ہے۔ اور اس کی شان نزول کو بھی سمجھ لیں، مفسرین نے لکھا ہے، فرماتے ہیں حضرت سعد ایمان لے آئے، ایمان جب لائے تو ان کی والدہ کو پتہ چلا کہ ایمان لے آئے ہیں، تو انہوں نے قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ قسم کھائی اور قسم کھا کر بھی خاموش نہیں بیٹھی، روزانہ صبح سویرے گھر کے دروازے سے باہر نکلتی، روڈ کے اندر آ کر گلی میں بیٹھ جاتی اور جو بھی گزرتا کہتی کہ سعد نے مجھے تکلیف کے اندر ڈالا ہوا ہے، سعد میری موت کا ذمہ دار ہوگا، سعد مجھے تڑپا رہا ہے، سعد کے اوپر ایسے ہو، سعد کے اوپر ایسے ہو، بددعائیں دے رہی ہیں۔ حضرت سعد نے دیکھا کہ اب یہ حالت مرگ کو پہنچ چکی ہیں، ابھی مرنے کی قریب ہے، کھانا بھی نہیں کھا رہی، تو وہ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ میری ماں کی یہ حالت بنی ہوئی ہے اللہ کے رسول۔ تو کوئی حکم تو اس وقت تک آیا نہیں تھا، تو فوراً یہ والی آیت کریمہ اتر گئی۔ تو حضرت سعد کو جب پتہ چلا کہ ان کی بات نہیں ماننی تو اب ماں کے پاس جاتے ہیں، ان کا جملہ سنیے۔ ماں سے کہتے ہیں کہ ماں تیرے جسم کے اندر ایک روح ہے، اگر تیرے جسم کے اندر 100 روحیں ہوں اور میرا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے وہ روحیں نکلتی جائیں تو 100 مرتبہ تو مر، میں تب بھی کلمے کو نہیں چھوڑوں۔ اب تو کھانا کھاتی یا نہیں کھاتی تیری مرضی، لیکن میں کلمے کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو ادھر وہی حکم دیا، فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے حکم دیا انسان کو بِوَالِدَيْهِ، اپنے والدین کے ساتھ حسنا، نیکی کا، کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو، کتنی نیکی کر سکتے ہو اپنے والدین کے ساتھ کرو۔ اور فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر وہ کوشش کریں، والدین والدہ یا والد دونوں میں سے کوئی ایک کوشش کرے، کس بات پر؟ لِتُشْرِكَ بِي، کہ وہ شریک ٹھہرائیں میرے ساتھ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ کوشش اس بات پر کریں کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ کسی کو، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، ایسی چیز کا جس کے بارے میں تم علم نہیں رکھتے۔ اب بتوں کے بارے میں کوئی کسی قسم کا علم ہمارے پاس نہیں کہ یہ خدا ہے، فرمایا تم علم نہیں رکھتے، فرمایا پھر کیا کرو ان والدین کے ساتھ؟ فرمایا فَلَا تُطِعْهُمَا، ہرگز ان کی فرمانبرداری نہیں کر، ان کی پھر اس بات کے اوپر نافرمانی کرو، ان کی بات مت مانو۔ کیوں؟ اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ آگے اس چیز کا خود تذکرہ آ گیا، کیوں؟ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، تمہارا جو لوٹنا ہے وہ میری طرف ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم میری طرف لوٹ کر آؤ گے۔ والدین کے ساتھ جو زندگی گزارنی ہے وہ صرف اور صرف آنکھ بند ہونے تک گزارنی ہے، اس کے بعد تمہارا منہ میرے ساتھ لگے گا، آؤ گے پھر میری عدالت کے اندر۔ فرمایا فَأُنَبِّئُكُمْ، میں تمہیں خبر دوں گا، بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کرتے رہے۔ دنیا کے اندر جو باتیں انسان بھول جاتا ہے، جن گناہوں کو بھول جاتا ہے، اللہ کل قیامت
قیامت والے دن ان باتوں کو بھی اور ان گناہوں کو بھی انسان کو یاد کروائیں گے۔ فرمایا فَأُنَبِّئُكُم، میں تمہیں خبر دوں گا، میں تمہیں بتاؤں گا جو کچھ تم دنیا کے اندر کرتے رہے۔